قابل احترام برادران گرامی، گزشتہ تراویح میں ہم نے دوسرے پارے کے 3 پاؤ اور تیسرے پارے کا پہلا نصف سماعت کیا تھا۔ اس سوا پارے کی منتخب آیات اور خصوصاً وہ آیات جن کا تعلق فقہی احکام سے ہے، تاکہ ہمیں قرآن عزیز نے کن چیزوں کا پابند کیا، کن چیزوں سے منع کیا، اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ہو سکے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص معاذ اللہ کسی کی جان لے لیتا ہے یا کسی کو اس طرح ضرب لگاتا ہے کہ اس کا کوئی عضو ضائع کر دیتا ہے، تو اسلامی اور شرعی حکم یہ ہے کہ جرم کرنے والے سے ویسے ہی بدلہ لیا جائے۔ اور ساتھ اللہ کریم نے اس میں یہ بھی فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یعنی اگر یہ نظام قصاص صحیح معنوں میں نافذ ہو جائے تو ہر شخص جرم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا۔ اسے پتہ ہوگا کہ اگر میں نے کسی سے ظلم زیادتی کی تو بدلے میں مجھے اس طرح کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نظام عدل، نظام قصاص سے محروم ہیں۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ یعنی گویا روزہ یہ کوئی ایسی عبادت نہیں جو ہمارے اوپر ہی لازم کی گئی ہو، بلکہ مختلف امتوں میں مختلف انداز کے اندر مختلف طریقوں سے روزے جیسی عبادت کا وجود رہا ہے۔ لہذا روزے کو ہمیں اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس روزے کی بڑی حکمت اللہ کریم نے یہ بیان فرمائی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری جیسی نعمت حاصل کر سکو۔ اور یہ تقوی اور پرہیزگاری روزہ رکھنے سے تب حاصل ہوگا جب ہم روزے کو شرعی تقاضوں کے مطابق پورا کریں، مختلف روزے کے ٹوٹ جانے کے جو اسباب ہیں ان سے بچیں، روزے کے اندر جو مکروہ چیزیں ہیں ان سے اجتناب کریں، اور روزے کے دوران صرف بھوکے پیاسے نہ رہیں بلکہ اپنے ہر عضو کا گویا ہم روزہ رکھیں، نہ جھوٹ بولیں، نہ غیبت کریں، نہ چغلخوری کریں، نہ کانوں کا ناجائز استعمال کریں، نہ ہی آنکھوں کا، نہ ہاتھوں کا، نہ شرمگاہ کا، نہ پاؤں کا۔ اس انداز میں روزہ رکھیں گے تو یقیناً پرہیزگاری جیسی نعمت حاصل ہو جائے گی۔ پھر اللہ کریم نے صدقہ و خیرات کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ اس دوسرے پارے کے اندر ہدایات دی۔ فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، پیارے حبیب آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو قل العفو، تو اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد چیزیں ہیں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یعنی یہ گویا ایک بہت ہی بلند ترین ایک معیار ہے نیکی کا کہ انسان کی ضروریات سے جو زائد ہو وہ ان لوگوں میں تقسیم کر دے جو کم وسیلہ لوگ ہیں اور جو بنیادی ضروریات سے محروم لوگ ہیں۔ پھر اس دوسرے پارے کے اندر بہت سے فقہی احکام کے حوالے سے دیگر رہنمائیاں بھی ہمیں دی گئی۔ مثلا اللہ کریم نے فرمایا یسألونک عن المحیض، پیارے حبیب آپ سے لوگ اس بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جب خواتین مخصوص ایام میں ہوں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ ان مخصوص ایام میں اپنی بیویوں سے الگ رہیں، یعنی ان سے کوئی بھی جسمانی جنسی تعلق قائم نہ کریں۔ مخصوص ایام میں اپنی خواتین سے ازدواجی تعلق قائم کرنا اسے شریعت نے حرام قرار دیا۔ یہ گویا کہ وہ لازمی بات ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایلا کا تذکرہ کیا گیا۔ ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اور اس سے رنجش کی بنیاد پہ یا کسی بھی وجہ سے قسم کھا کے کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ 4 ماہ تک جنسی تعلق قائم نہیں کروں گا، یا قسم کھا کے کہے کہ میں تم سے آئندہ کوئی جنسی تعلق قائم نہیں کروں گا، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ 4 مہینے کے اندر جنسی تعلق قائم کر لیتا ہے
تو اس صورت میں اسے قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ البتہ نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر یہ 4 مہینے اس طرح گزار دیتا ہے کہ بیوی سے جنسی تعلق قائم نہیں کرتا، تو اس کے نتیجے میں پھر ایک بائنہ طلاق ہو جاتی ہے، یعنی اس سے بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس مسئلے کو دوسرے مسائل کے ساتھ گھٹ بٹ کر کے غلطی کرتے ہیں۔ ایلا یہ بالکل ایک الگ سی چیز ہے جس کا بھی آپ نے تذکرہ سنا، یعنی اس میں بندہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ اس صورت میں تو اگر 4 ماہ کے دوران یہ رجوع نہیں کرتا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ویسے اگر بندہ کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا بیرون ملک ہونے کی وجہ سے 4 ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ بیوی سے ازدواجی تعلق قائم اگر نہیں کرتا تو اس سے خود بخود نکاح نہیں ٹوٹ جاتا، یعنی یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اپنے بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہنا چاہیے، تو اس کے لیے شرعی ہدایات بہرحال یہ ہے جس سے اخلاقی برائیاں جنم نہیں لیتی کہ شوہر کو اپنی بیوی سے کم و بیش 4 ماہ میں ایک دفعہ ازدواجی تعلق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زیادہ عرصے کے لیے اگر وہ غائب ہو جائے تو معاذ اللہ بہت سی برائیاں جنم لے سکتی ہیں۔ اس کے بعد پھر طلاق کے بارے میں خاصی تفصیل کے ساتھ ہدایات دی گئی، اور قرآن عزیز میں 2 جگہوں پہ طلاق کے بارے میں زیادہ تفصیلات ہیں، ان 2 میں سے بھی زیادہ تفصیل یہاں دوسرے پارے میں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک دفعہ واضح لفظوں میں طلاق دے دے، جس کو صریح طلاق کہا جاتا ہے، ایک دفعہ طلاق دے دے تو پھر عدت کے دوران سلوک کر سکتا ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔